فرمایا نبی کریم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑا ہوگا اور پابندی سے کیا جائے گا، اس کے اثرات، اس کے انوار، اس کی برکات، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اور ایک دن کیا اور بات کر کے چھوڑ دیا تو اس کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی، وہ فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت والا مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ایک نل ہے اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے اور نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، اگر اس نل کو ایک دم سے بہت تیز چھوڑو پانی اس میں سے اور چھوڑ کر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بند کر دیا اور پھر چھوڑا پھر بند کر دیا تو پتھر پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور اگر ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہے نل میں سے لیکن ٹپ کے مسلسل بغیر وقفے کے ٹپک رہا ہے تو کچھ عرصے میں جا کر پتھر میں سوراخ کر دے گا وہ قطرہ. تو اسی طرح اگر ذکر تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو تو وہ انسان کے قلب میں اللہ جل جلالہ کی محبت اس کے اندر سمانے کا ذریعہ بن جائے گا، دل میں سوراخ کر دے گا. اور اگر کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی چھوڑ دیا گنڈے دار، تو اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دو باتیں، ایک اعمال کا انضباط یعنی اوقات کا انضباط کر کے جو وقت مقرر کر لیا اس کو پابندی سے انجام دو، اور دوسری بات یہ کہ خواہ کچھ کیفیت ہو یا نہ ہو اس فکر میں مت رہو کہ لطف نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، نہ لگے، لیکن تم اپنی طرف سے کام کیے جا رہے ہو اور اپنا جو وقت مقرر کیا ہے اس میں اس کو صرف کیے جا رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اسی میں برکت عطا فرما دیں گے. اور فرمایا کہ یہی طریقہ ہے جمعیت حاصل ہونے کا. ایک بات جو اور ارشاد فرمائی اس میں وہ یہ ہے کہ آج کی زندگی ہو گئی ہے لوگوں کی مصروف، کچھ تو واقعی مصروف ہو گئی یا کچھ زبردستی ہم نے خامخواہ مصروف بنا رکھی ہے، لیکن ہو گئی ہے بہرحال مصروف. وقت کم ملتا ہے، کسی کو ملازمت پہ جانا ہے، کسی کو تجارت پہ جانا ہے، کسی کو اور پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اوقات ذرا کم ملتے ہیں. تو اس میں جو ذکر کا معمول ہے وہ اگر کسی اور معمول کے ساتھ ملا کر اس میں مدغم کر کے بھی انجام دے دیا جائے تو چلو غنیمت ہے. مثلا آدمی کو روز بس میں سفر کرنا پڑتا ہے یا گاڑی میں سفر کرنا پڑتا ہے اپنے گھر سے نکل کے یا کام پر جانے کے لیے، تو آدمی یہ سوچے کہ آدھا گھنٹہ میرا گاڑی میں صرف ہوتا ہے تو میں اس کو ذکر میں صرف کر لوں. یا کسی شخص کا کوئی اور معمول ہے، پیدل اس کو چلنا ہوتا ہے اور اس نے سوچا کہ جتنی دیر مجھے پیدل چلنے میں لگے گی تو اتنی دیر میں ذکر کر لوں. اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، نہ ہونے سے بہت بہتر ہے کہ وہ وقت آدمی ذکر میں صرف کر لے. لیکن ساتھ ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ چلو تم نے اپنے معمول کا بیشتر حصہ یعنی جو تمہارے اوراد وظائف ہیں ان کا بیشتر حصہ چلتے پھرتے گاڑی میں، بس میں یا پیدل چلتے ہوئے پورا کر لیا، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا حصہ ایسا بھی رکھو کہ اطمینان سے یکسوئی سے بیٹھ کر ذکر کرو. آدھا گھنٹہ فرض کرو معمول ہے ذکر کرنے کا، تو اس آدھے گھنٹے میں سے 20 منٹ تم نے نکال لیے چل پھر کر کرنے میں، کوئی بات نہیں. لیکن 10 منٹ، اور میں تو کہتا ہوں 10 منٹ کا صرف 5 منٹ بھی یہ طے کر لو کہ 5 منٹ ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ذکر کریں گے، شروع میں یا آخر میں. 5 منٹ شروع میں بیٹھ کے کر لیا، باقی چلتے پھرتے کر لیا. 10 منٹ شروع میں بیٹھ کے کر لیا، باقی چلتے پھرتے کر لیا.
کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آدمی جب کسی ایک جگہ بیٹھ کر اور اپنے آپ کو دوسرے کام دھندوں سے فارغ کر کے ذہن کو یکسو کر کے جو ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ چلتے پھرتے ذکر کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو تھوڑی دیر کم از کم ایسا ہو جائے کہ یکسوئی حاصل ہو گئی اور اس میں کوئی اور دھندا دماغ پر نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. تو یہ اگر اس طرح معمول بناؤ گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ذکر کے انوار و برکات پورے حاصل ہوں گے. یہ ہے 3 باتیں جو حضرت نے اس ملفوظ میں ارشاد فرمائی. اللہ آگے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اثر موقوف ہے تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام و قلت التفات الی التعلقات پر. ان چیزوں کے حصول کے لیے مواعظ کا مطالعہ اور مثنوی کا گو سمجھ میں نہ آئے کرنا چاہیے. یہ دوسرا قدم ہے ذکر کے سلسلے میں. وہ یہ کہ ذکر کا جو فائدہ ہے، دیکھو ابھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ذکر میں چاہے کوئی کیفیت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ فائدہ مند ہے. یعنی انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. چاہے پوری طرح دل لگ رہا ہو نہ لگ رہا ہو، شوق ذوق نہ ہو رہا ہو، لیکن کیے جا رہے ہو تم تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا، اس معنی میں کہ اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ. ذکر کا دوسرا اثر وہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کا خوف، اس کا جلال دل و دماغ میں سما جائے، اس طرح سما جائے کہ وہ انسان کو معصیتوں سے روکے، گناہوں سے روکے، طاعات پر آمادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرے. یہ فائدہ جو ہے اس کو حاصل ہونے کے لیے حضرت فرماتے ہیں ذکر کے ساتھ ساتھ چند اور کام کرنے ہوں گے تب وہ فائدہ حاصل ہوگا. میں نے عرض کیا کہ جو بھی ذکر کرو گے ثواب انشاءاللہ نقد ہے، اللہ کی رحمت سے ثواب اس پر نقد ہے. لیکن زندگی کو اللہ جل جلالہ کی یاد سے معمور کرنے کا فائدہ، اللہ جل جلالہ کی محبت و عظمت کے دل میں سرایت کرنے کا فائدہ، ہر وقت اللہ جل جلالہ کا استحضار ہونے کا فائدہ، یہ فائدہ چند کاموں پر موقوف ہے، وہ اختیار کرنے ہوں گے ساتھ ساتھ تو فائدہ وہ حاصل ہوگا. وہ کیا ہے؟ پہلا کام جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے تقلیل کلام، بات چیت کم کرنا، اپنی زبان کو قابو میں کرنا، بلا ضرورت اور فضول گفتگو سے پرہیز کرنا، یہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اگر زبان بے تکان چل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی، بے فائدہ باتیں ہو رہی ہیں، فضولیات بکی جا رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ ذکر بھی ہو رہا ہے، تو اس ذکر کا پہلا فائدہ تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. لیکن دوسرا جو فائدہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی یاد، اس کی محبت و عظمت اور جلال دل میں سما جائے، یہ فائدہ کثرت کلام کے ساتھ حاصل نہیں ہوگا. جب ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی اصلاح منظور ہے تو زبان کو قابو میں کرنا ہوگا. اور زبان کو قابو میں کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فضول گفتگو سے، فضول مجلسوں سے، بے فائدہ اور لا یعنی کلام سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. اس کے اوپر پابندی عائد کرو.